بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 94 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں چلایا، رہنے دو اسے یہیں، اس کے نیچے تار ہوتے ہیں صاحب، شارٹ ہو سکتے ہیں۔ جملہ نامکمل رہ گیا کیونکہ ٹائر کے کھینچنے سے درمیان میں رکھے ہوئے سر کے اوپر پڑا ہوا تولیہ ہٹ گیا اور میر محمد کا کٹا ہوا سر کیشیئر کو گھورنے لگا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے دہشت سے منجمد ہو گیا۔ پہلے اس نے یقیناً سمجھا ہوگا کہ یہ فریب نظر ہے یا میرا دماغ چل گیا ہے۔ کسی شریف آدمی کی ڈکی میں لاش کا سر کسی قیاس میں آنے والی بات نہ تھی۔ یک لخت مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے نوٹ اس کی طرف پھینکا مگر اس وقت تک وہ ایک فلک شگاف چیخ مار چکا تھا۔ خون، قاتل، اوئے پکڑو! اس نے پوری قوت سے چلانا شروع کیا۔ میں نے کمرے کے شیشے والے آفس میں دو افراد کو دوڑ کر آتے دیکھا۔ کیشیئر کے جنون کی حالت دیکھ کر وہ سمجھے ہوں گے کہ میں کوئی ڈاکو ہوں جو گن پوائنٹ پر اس کے کیش کا تھیلا چھین کر بھاگنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیشیئر کے ایک مکہ رسید کیا کیونکہ وہ مجھے پکڑ چکا تھا اور مجھے کار میں نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ وہ پیچھے گرا تو وہ 2 عمر لڑکا سامنے آیا جس نے پٹرول ڈالا تھا۔ میں نے ایک لات اس کے رسید کی اور وہ بل بلا کے پیچھے گیا۔ کیشیئر کو پکے فرش پر گرنے سے چکر آ گئے تھے، چنانچہ اٹھ کر تو بیٹھ گیا مگر پھر مقابلے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ وہ ازیانی کیفیت میں چلا رہا تھا، قاتل، خون، اوئے میری توبہ مولا، ڈکی میں سر بندے کا۔ میں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ آفس میں نمودار ہونے والے آ پہنچے۔ صورتحال یک لخت سنگین ہو گئی تھی۔ کوئی گاڑی کسی بھی وقت پٹرول لینے آ جاتی تو میرے لیے فرار بھی مشکل ہو جاتا۔ اندر سے آنے والے ہٹے کٹے نوجوان تھے اور غالباً گارڈ کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ میں نے سمجھ لیا کہ ان دونوں سے مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ میں نے فوراً پوزیشن لے لی۔ اب میرے لیے جوڈو میں اپنی مہارت کا استعمال کیے بغیر نکلنا مشکل تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے اور میں نے غوطہ مار کے دونوں کو بازوؤں پر لے لیا۔ پھر میں نے بیک سمر سالٹ یعنی الٹی کلابازی کھائی اور وہ میرے ساتھ ہی فرش پر یوں گرے جیسے کوئی دھوبی پٹخا مارنے سے کمر کے بل گرتا ہے۔ ویسی پیشہ ورانہ مہارت کے مظاہرے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ وہ چیتی پڑے تھے کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کروٹ لے کر اٹھنے لگے تو میں نے بوٹ سے ان کی ٹھوڑی کے نیچے کک رسید کی۔ وہ دونوں الٹ کر گرے اور میں کھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ گاڑی کا انجن بند تھا اور اگلے حصے کی ٹینک سے پیچھے انجن کے کاربوریٹر تک پیٹرول اس وقت نہیں پہنچ سکتا تھا جب تک میں ایکسیلریٹر کو خوب پمپ نہ کروں۔ اس کے بعد بھی اگر انجن سٹارٹ نہ ہوتا تو کوئی عجب بات نہ ہوتی۔ بعض اوقات خشک کاربوریٹر میں تھوڑا سا پیٹرول انجن کا بونٹ اٹھا کے اور ایئر کلینر ہٹا کے بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ اس میں بھی مقدار کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پیٹرول کم ہو تو آخری قطرے تک استعمال لینے والے انجن کا پلا نہیں ہوتا اور زیادہ ہو کے کاربوریٹر میں جمع ہو جائے تو گاڑی اوور ہو جاتی ہے۔ پھر اسے دھکا دے کر ہی سٹارٹ کرنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ سیلف مارنے سے کاربوریٹر میں کچھ اور پیٹرول آ جاتا ہے اور بار بار سیلف مارنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹری بیٹھ جاتی ہے اور گاڑی کھڑی رہتی ہے۔ اندر بیٹھتے ہی میں نے زور زور سے ایکسیلریٹر پر پیر مارے اور کھڑکی سے باہر دیکھا تو ناک آؤٹ ہونے والے کھڑے ہو چکے تھے۔ کیشیئر ان پر واضح کر چکا تھا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ عام حالات میں شاید وہ کیشیئر کی بات پر یقین نہ کرتے اور اسے نظریہ دماغ کا فطور قرار دیتے، لیکن اس مار کا آرائی کے بعد یقین نہ کرنے کا سوال ہی نہ تھا۔ وہ اب چلا چلا کے رائے عامہ کو متوجہ کرنے کی کوشش میں تھے مگر رائے عامہ بھی سوئی پڑی تھی۔ ایک شخص نے دوسری منزل کے مکان کی کھڑکی سے سر نکال کے کہا، اوئے کی روڑا ہے بھائی؟ میں نے انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھمائی۔ انجن گرایا اور خاموش ہو گیا۔ میں نے پھر پمپنگ کی۔ اسی وقت ایک رکشہ اندر کی طرف مڑا۔ پیٹرول پمپ والے اس کی طرف دوڑے۔ میں نے دوبارہ چابی گھمائی اور انجن یک لخت سٹارٹ ہو گیا۔ اس مختصر مدت میں رکشے والے کو بھی صورتحال کی سنگینی کا خلاصہ 4 افراد نے بیک وقت اپنی بے ربط گفتگو میں سنا دیا تھا۔ آدمی کا سر، رکشے والا چلایا۔ میں نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کے 2 ہوائی فائر کیے اور کار لے کر بھاگا۔ فاکس ویگن کی رفتار کا مقابلہ رکشہ کیا کرتا؟ میرا مقصد اسے خوفزدہ کر کے تعاقب سے روکنا تھا۔ اندھیرا اب بھی تھا مگر میں نے نہ ہیڈ لائٹس چلائیں نہ کبھی لائٹس چلائیں۔ اس وقت مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میری ایک چھوٹی سی احتیاط نے مجھے بڑی مشکل سے پڑنے سے بچا لیا ہے۔ اگر پیچھے والی نمبر پلیٹ پر کالا کپڑا نہ چڑھا ہوتا تو پیٹرول پمپ کی برقری لائٹ میں وہ کار کا نمبر صاف نوٹ کر لیتے۔ لائٹس میں نے ایک فرلانگ دور آنے کے بعد جلائیں۔ جب مجھے یقین آ گیا کہ میرے تعاقب میں کوئی نہیں ہے، صحیح سم سے گریز کی خاطر میں نے گاڑی کو دائیں ہاتھ موڑنے کی بجائے بائیں طرف موڑ دیا۔ پھر مجھے پولیس کی نفری کا خیال آیا جو شاید اب تک ایمبولینس کے انتظار میں اپنے افسر اعلیٰ کی بے سر لاش پر پہرا دے رہی ہوگی۔ وہ گاڑی کو پہچان جائیں گے۔ عام فاکس ویگن کا رنگ سرخ ہوتا تو وہ سمجھتے کہ یہ ویسی دوسری گاڑی ہے، لیکن سامنے سے میں نے اس کا اولیا یوں بگاڑا تھا کہ اب اسے ایک بار دیکھنے والا دوبارہ دیکھتے ہی شناخت کر سکتا تھا۔
پھر یہ کیا عجیب صورتحال ہوتی کہ ایس ایچ او کا دھڑ تو اسی جگہ پڑا نظر آیا اور سر کو میں اتنے قریب سے لے کر گزر جاتا. اگر ایمانداری بقول شاعر حق گویو بے باقی آئین جواں مرتاں سے کام لیتے ہوئے رک کر یہ سر پیش کرتا تاکہ ایس ایچ او صاحب کو مکمل کر لیا جائے تو کوئی جرم نہ کرنے کے باوجود مجرم بن جاتا اور یہ راست گوئی خود اپنے لیے رسن و دار کا سامان فراہم کرنے کے مترادف ہوتی. میں نے کار کو بیک کیا اور پل پر سے سیدھا گزر گیا. صبح کے آثار اب آسمان کی سیاہی میں ہلکی سی سفیدی بن کے جھلکنے لگے تھے. اخبار فروش اور دودھ والے سائیکلوں پر نکل کھڑے ہوئے تھے. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, پھر انہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دو. کارپوریشن کا پانی اور بھینس کا دودھ ایک ہی قیمت میں ایک ساتھ, اور انہیں اخبار دو کہ انہیں جرائم کی تازہ ترین صورتحال سے لے کر آئے دال کا بھاؤ سب معلوم ہو جائے اور رات کو خوابوں کی دنیا میں بسر کرنے والے عملی زندگی کے تلخ اور سنگین حقائق کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کار کی طرح میرے خیالات کی سمت بھی کوئی نہ تھی. کار کو میں نے غیر ارادی طور پر دائیں طرف موڑ دیا اور انفینٹری روڈ سے گزارا. میاں میر صاحب کا قبرستان سیدھے ہاتھ پر رہ گیا اور ایک ورک شاپ کی 4 دیواری شروع ہو گئی. پھر فورٹریس اسٹیڈیم آ گیا جہاں ہر سال بیلا سپاؤں مویشیاں کا ہنگامہ بپا ہوتا تھا. اس وقت وہاں حد نظر تک ویرانی تھی. میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو مجھے اپنے پیچھے بھی سڑک دور دور تک خالی نظر آئی. آگے مال روڈ تھا اور نمبر پلیٹ پر سیاہ کپڑا چڑھا کے وہاں سے گزرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. مال پر ٹریفک ہوگا اور پیچھے سے آنے والی کوئی بھی گاڑی پولیس جب ملٹری کی ہوگی تو فوراً روک لے گی. میں نے گاڑی کو ایک طرف روکا اور اتر کے پیچھے گیا. پیڈو کا سیاہ نقاب میں نے زبردستی نمبر پلیٹ کے اوپر سے دبا دیا تھا کیونکہ کنارے نٹ بولٹ سے کسے ہوئے تھے, تاہم اس سے 3/4 نمبر چھپ گیا تھا. ایک طرف صرف ایل پڑا جاتا تو دوسرے کنارے پر صرف 6 کا ہنسا نظر آ رہا تھا. میں نے اسے ایک جھٹکے سے اتارا اور وہیں پھینک دیا. مال روڈ پر پہنچ کر میں نے اطمینان سے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے خطرات اور خدشات کا جائزہ لیا. بے شک ہوائی فائرنگ سے خوف زدہ ہو جانے والوں نے میرا تعاقب نہیں کیا تھا کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی ایک نئے دن کا آغاز اپنی وفات سے کرنا منظور نہ تھا. لیکن سوال یہ تھا کہ کیا انہوں نے بعد میں اس ناقابل حد تک خوفناک, دہشتناک, افسوسناک اور سنسنی خیز واقعے کی رپورٹ پولیس کو دی ہوگی؟ نہیں. میں نے اپنے آپ سے کہا رپورٹ میں وہ کیا لکھوائیں گے؟ سب سے ضروری کام تو یہ تھا کہ وہ کار کا نمبر نوٹ کرتے. ٹالنے کی ماہر پولیس انہیں اس نائلی پر دھر لے گی اور مناسب نذرانہ لے کر چھوڑے گی کہ خبردار آئندہ بلا وجہ پولیس کو تنگ کرنے مت آنا. نہ یہ معلوم کہ نمبر کیا تھا, ملزم کا نام کیا تھا, بلدیت پتہ کچھ معلوم نہیں. چلے آئے رپورٹ لکھوانے. لال رنگ کی فاکس ویگن تھی. آدمی تھا تقریباً 6 فٹ کا, رنگ سانولا, بال کالے, سفید قمیض, سیاہی مائل پتلون. ایسے تو سب ہی ہوتے ہیں اور لال رنگ کی کیا ایک ہی گاڑی ہے شہر میں؟ لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ سب بھی عام لوگ تھے. عام آدمی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ تھانے کچہری کے چکر میں نہیں پڑتا. قانون کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتا. یہ سمجھتا ہے کہ قانون اس کے گلے پڑ جائے گا. اس کا وقت, ذہنی سکون, پیسہ, کاروبار سب متاثر ہوں گے اور یہ کون کہہ سکتا ہے کہ تفتیش کتنے مہینے یا کتنے سال چلے گی, پھر مقدمے کے سلسلے میں کتنے مہینے یا کتنے سال وہ بطور گواہ حاضر ہوتے رہیں گے, اور انجام کی کسے خبر؟ جس کی گردن میں پندہ فٹ ہو وہی لٹک جائے. چنانچہ پیٹرول پمپ پر رہ جانے والوں نے بعد میں پہلے تو اپنے نقصانات کا جائزہ لیا ہوگا. سب کو معمولی چوٹیں آئی تھیں, سب کی ہڈی پسلی بتی سی سلامت تھی. پیسے میں زیادہ ہی دے آیا تھا, یعنی 50 کا پورا نوٹ پھینک دیا تھا. اتفاق رائے سے انہوں نے طے کیا ہوگا کہ اس معاملے میں لب کشائی کی ضرورت نہیں ہے. انہیں جان کا صدقہ دینا چاہیے کہ خطرناک قاتل کی گولی ان میں سے کسی کے نہیں لگی. اصلاح قانونیت کا تدراک کون کر سکتا ہے؟ زمانہ ہی ایسا ہے. کس دیدہ دلیری کے ساتھ قاتل مقتول کے سر کو یوں لیے پھرتے ہیں جیسے بھوس بروا کے ڈرائنگ روم میں سجانے کا ارادہ ہے. اس طرح جیسے شکاری ہرن 12 سنگے شیر کے سر کو شیلڈ بنا کے لگاتے ہیں. جب میں گھر پہنچا تو سورج نکل آیا تھا. دروازے کے باہر ایک شخص ملٹری ماڈل کی پرانی موٹر سائیکل پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا. میں نے اسے ہارن دیا. گاڑی کے بریک ٹھیک نہیں ہے. میں نے نیچے اتر کے گیٹ کھولتے ہوئے کہا غنیمت یہ ہے کہ تمہارے آسی پہ تادی پر سے نہیں گزری. کس پر سے؟ وہ موٹر سائیکل کو ہٹا کے کھڑا کرنے کے بعد بولا کیا کہا ہے تم نے مجھے؟ کچھ نہیں, میں نے کہا اور گاڑی کو اندر لے گیا. وہ میرے پیچھے آیا. اس کی بغل میں ایک فائل تھی. تم اندر بھی آ گئے؟ میں نے کہا اور بلا اجازت. یہ دامن رضوی صاحب کی کوٹھی ہے. اس نے کچھ مؤدب ہو کے کہا تمہیں کیا نظر آتی ہے, کوٹھی یا جگی؟ اور اس سوال کا مقصد؟ میں نے کہا میں تفتیش کے لیے آیا ہوں. وہ فائل نکالتے ہوئے بولا بیان لینا ہے. معاف کرو بابا, میں اس وقت کچھ نہیں دے سکتا, پھر کبھی آنا. میں نے یوں کہا جیسے وہ فقیر ہے اور بھیک مانگ رہا ہے. میں بیان لیے بغیر نہیں جا سکتا. اس نے اپنی خودی کو سہارا دے کر بلند کیا. میں CIA میں ہوں. PIA میں ہو تو جاؤ جہاز اڑاؤ. میں نے کہا ہوا بازی کی جگہ بیان بازی کا اختیار کس نے دیا ہے تمہیں؟ اس نے جزبوں ہو کے اپنا کارڈ نکالا. میں نے CIA کہا تھا. ہمارے 2 انسپیکٹر یہاں ڈیوٹی پر مامور تھے, دین محمد اور خواجہ اکبر. ان میں سے 50% کو میں دریافت کر چکا ہوں, بالکل اسی طرح جیسے کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا. میں نے کہا
تم کو دین محمد سے ملنا ہو تو تھانے چلے جاؤ، وہ حوالات میں بند ہے، آپ سیریس ہو کے بات نہیں کر سکتے؟ اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا میں سیریس نہیں ہوں، مذاق کر رہا ہوں، جو کروں۔ اچھا اندر آؤ۔ وہ میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ یہ فون رکھا ہے، نمبر ملانا آتا ہے نا، تو یہ نمبر ملاؤ، ایک انسپیکٹر اکرام شیخ جواب دے گا، اس سے کہنا دین محمد سے بات کرا دے۔ میں اتنی دیر میں نہا کے آتا ہوں۔ جب میں نہا کے آیا تو تفتیش کے لیے آنے والا یوں بیٹھا تھا جیسے زیر تفتیش ہو۔ بھائی سکندر صاحب، اس نے معذرت امیز لہجے میں کہنا شروع کیا۔ خواجہ اکبر پہلے ہی مل چکا تھا، دین محمد کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ خواجہ اکبر کی سرگزش سناؤ۔ میں نے کہا وہ کہاں تھا اور کیوں تھا؟ اس کے ساتھ بڑی عجیب بات ہوئی۔ وہ بولا وہ صبح گھر سے نکلا ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے، وہ بس سے آ رہا تھا، راستے میں اسے ایک مسافر نے سگریٹ پیش کی۔ سگریٹ؟ میں نے کہا بس میں تو سگریٹ پینا جرم ہے، مگر تم لوگوں کو مفت ملے تو زہر بھی پی لو، خیر۔ اس نے سگریٹ ختم کی تو اسے چکر سے آنے لگے، ذرا سی دیر میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ میری مداخلت کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا لوگوں نے اسے سگریٹ پیش کرنے والے سے باتیں کرتے دیکھا تھا، چنانچہ وہ انہیں ساتھی سمجھے اور سگریٹ پلانے والے نے کہا کہ اس کا دوست دل کا مریض ہے، بس فوراً روک دی گئی اور وہ خواجہ اکبر کو لے کر اتر گیا اور ٹیکسی میں ڈال کے لے گیا۔ وہ خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی دردناک واقعہ پیش آیا یا شرمناک؟ میں نے اس کے تذبذب کو دیکھ کر کہا میں وہی بتا دیتا ہوں جو خواجہ اکبر نے کہا تھا۔ اسے ہوش آیا تو وہ کسی کوٹھی میں لیٹا ہوا تھا۔ کوٹھی بہت شاندار تھی۔ خواجہ اکبر بیڈ روم میں تھا اور جس بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹا تھا وہ بھی بہت بیش قیمت تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ آہستہ آہستہ اسے گزرے ہوئے واقعات یاد آنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ ساری خرابی اس سگریٹ کی تھی جو اسے ایک اجنبی نے پیش کی تھی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ شریف آدمی نظر آتا تھا اور کچھ شریف آدمی با اخلاق بھی ہوتے ہیں جو کسی ہم سفر کو ایک سگریٹ پیش کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے۔ خواجہ اکبر کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور وہ لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ کہیں اس نے غلط تو نہیں سمجھا، ممکن اس کی طبیعت بگڑ گئی ہو اور وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض بھی ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں مجھے دل کا دورہ تو نہیں پڑا تھا اور یہ اسی شریف آدمی کا گھر تو نہیں ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سگریٹ پلا کے بے ہوش کرنے والا اسے ایک سجی سجائی کوٹھی میں اتنے آرام سے لا کر لٹا دے؟ ایک اجنبی دوسرے بے ہوش اجنبی کو اٹھا کے تیسرے اجنبی کی خوابگاہ میں کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے علاوہ اٹھنے کی اور کسی کو پکارنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ ایک عورت اندر آ گئی۔ خواجہ اکبر کو دیکھتے اس نے ایک چیخ ماری اور پٹ سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ خواجہ اکبر کو وضاحت کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ بھونجکا بیٹھا تھا کہ دو ہٹے کٹے نوکر اور دو مشٹنڈے نوجوان اندر آ گئے جو اس عورت کے بیٹے تھے۔ انہوں نے خواجہ اکبر کو پکڑ لیا۔ نوکروں نے صرف خواجہ اکبر کو پکڑے رکھا۔ نوجوانوں نے تشویش شروع کی۔ میں نے کہا مار کے کہا تمہارے اپنے طریقوں کے مطابق۔ وہ دونوں کالج کے باکسر تھے۔ انہوں نے خواجہ اکبر کی ایک نہیں مانی اور یہی پوچھتے رہے کہ وہ اندر کیسے آیا اور اس نے ان کی ممی کو کیوں مارا۔ وہ بولا خواجہ اکبر کی جیب میں کچھ نہیں تھا، نہ پرس نہ شناختی کارڈ۔ انہوں نے اسے اپنے باتھ روم میں بند کر دیا اور تھانے میں رپورٹ لکھوا دی کہ کوئی بدماش چوری کی نیت سے ان کے گھر میں آ گھسا تھا۔ خواجہ اکبر پرانا آدمی ہے مگر جو ایسا ہی آیا وہ نیا تھا۔ اس نے دفعہ 451 ضابطہ فوجداری کے تحت FAR کاٹ دی، یعنی مجرمانہ عزائم لے کر ناجائز طور پر کسی کے گھر میں داخل ہونا جو ناقابل ضمانت جرم ہو جاتا ہے۔ ضمانت صرف عدالت منظور کر سکتی ہے۔ اصل بات اس کے حوالات میں بند ہو جانے کے بعد معلوم ہوئی، مگر FAR تو کٹ چکی تھی۔ اب وہ معطل ہے اور حوالات میں بیٹھا ہے۔ باعزت طور پر بری ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ میری انسی اس کو مشتعل بھی کر رہی تھی اور شرمندہ بھی، لیکن وہ ضبط پر مجبور تھا کیونکہ یہ کسی غریب لاوارث کا نہیں، ایک پولیس افیسر کا گھر تھا۔ دشمنوں کی پلاننگ بہت اچھی تھی۔ انہیں وقتی طور پر دونوں محافظوں کو ہٹانا مقصود تھا۔ ایک بار انہیں تھوڑی سی زبردستی کرنی پڑی، دوسرے کو انہوں نے بڑی آسانی سے روک لیا۔ دونوں کی فرض شناسی نے انہیں حوالات میں پہنچا دیا۔ زمانہ بڑا قدر ناشناس ہے۔ واہ بھائی واہ، میں نے انسی روک کر کہا ساتھ ہو تو ایسا پہلے دونوں CIA میں تھے، اب دونوں حوالات میں ہیں۔ اچانک باہر سے کتے نے بھونکنا شروع کیا۔ میں نے 2 منٹ تک برداشت سے کام لیا، اس امید میں کہ شاید وہ خود ہی چلا جائے گا، لیکن 2 منٹ بعد وہ 1 سے 2 ہو گئے۔ کیا رضوی صاحب نے کتے بھی پال رکھے ہیں؟ کتے؟ میں نے کچھ سوچ کر بانی خیز لہجے میں کہا ہاں بہت، لیکن وہ کچھ نہیں سمجھا اور میں اس کے ساتھ باہر آیا۔ میری ساری شوخی یکلخت کافور ہو گئی۔ دونوں کتے کار کی ڈکی پر حملہ کرنے کے موڈ میں تھے اور اس کی طرف تھونتری اٹھا کے مسلسل بھونک رہے تھے۔ انہیں ڈکی میں سے خارج ہونے والے خون اور گوشت کی اس بو نے متوجہ کر لیا تھا جو انسانی ناک محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں ڈکی میں سے خارج ہونے والے خون اور گوشت کی اس بو نے متوجہ کر لیا تھا جو انسانی ناک محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ کیا اس کار میں؟ تفتیش کے لیے آنے والے نے کہا بہت کچھ ہے۔ میں نے بدسور غیر سنجیدہ رہنے کی کوشش کی۔ انجن ہے، باڈی ہے، 4 پہیے ہیں۔ ڈکی میں کیا ہے؟ وہ میری بات کاٹ کے بولا پیٹرول ٹینک، اسپیئر ویل، جیک۔ میں نے کہا بجلی کے تار اور بہت کچھ۔ کتے ایسی چیزوں پر نہیں بھونکتے، ان کتوں کو کسی چیز سے الرجی معلوم ہوتی ہے، مثلا پیٹرول کی بو سے۔
یا سرخ رنگ سے میں نے کہا اور ان کا ایک علاج تو یہ ہے کہ انہیں نفسیاتی کلینک بھیج دیا جائے، لیکن دوسرا علاج فوری سیل اور مؤثر ہے۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر ایک کتے کے رسید کیا۔ مجھے اس وقت تک علم نہ تھا کہ میرا نشانہ کتنا صحیح ہے۔ پتھر ایک کتے کے سر پر لگا، وہ چلاتا ہوا بھاگا، اس کے پارٹنر نے دوسرے پتھر کا انتظار نہیں کیا اور وہ دونوں بیک وقت فرار ہو گئے۔ کتے کہیں کے۔ میں نے ہاتھ جاڑے اور اس اجنبی کی طرف دیکھ کر کہا آؤ اب چائے پی کر جانا۔ اس نے برا سا منہ بنایا کیونکہ جملے کا ابتدائی آدھا حصہ اس سے نہیں کہا گیا تھا، مگر اس پر بھی وہ چڑا ہوا تھا۔ وہ میرے اس رویے کے بعد میری مہمان نوازی کو قبول کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہ تھا، لیکن میں نے اسے بے تکلفی سے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ میں نے اس کے سامنے اخبار رکھا اور ناشتہ بنانے چلا گیا۔ ناشتہ بناتے بناتے مجھے ایک اور خیال آیا۔ واپسی پر میں چائے کے علاوہ ٹرے میں اتنا سامان بھر لایا کہ وہ آدھے گھنٹے تک کھانے میں مصروف رہے۔ فریج میں سالم ڈبل روٹی تھی، میں نے 4 انڈے ابال لیے، 4 کا آملیٹ بنایا، مکھن اور جام اس کے علاوہ تھے، اور غالباً وہ ناشتہ کر کے نہیں آیا تھا۔ وہ سب ذلت بھول کے پوری نماک کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ 2 منٹ بعد میں نے کہا معاف کرنا یار، میں آتا ہوں باتھ روم ہو کے، تم جاری رکھو، تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، اور اس نے فقط سر ہلایا۔ باہر آ کے میں نے ڈکی کو کسی آواز کے بغیر کھولا اور میر محمد کے سر کو تولیے سمیت اٹھا لیا۔ وہ ہیبت ناک موٹر سائیکل گیٹ کے اندر کھڑی تھی، اس کے کیریئر سے دونوں طرف بوٹے اور بیلے کینوس کے بیگ لٹک رہے تھے اور انہیں بیلٹ جیسے تسموں کو نکل کر گزار کے بند کیا گیا تھا۔ ایک میں کچھ کاغذات تھے، دوسرے میں مختلف اشیاء برآمد ہوئی۔ بسکٹ کا ایک ڈبہ، بچوں کے ملک پاؤڈر کا ایک ڈبہ، ڈرائی فروٹ کے 2 لفافے، ایک میں آدھا سیر کے قریب کاٹھے بادام تھے، دوسرے میں اخروٹ کی گری۔ یہ سب مال غنیمت تھا، وہ نذرانہ جو صاحب اختیار لوگ راہ چلتے بھی وصول کر لیتے ہیں، سوائے شاید بیبی ملک پاؤڈر کے جو میں نے واپس رکھ دیا۔ باقی اسباب کی جگہ میں نے میر محمد سابق سب انسپیکٹر اینڈ آنریری SHO کے سر کو منتقل کیا، اس طرح کہ میں نے اپنے ہاتھ سے سر کو چھوا تک نہیں، تولیے کا ایک کونا پکڑ کے کھینچ لیا۔ دوبارہ بکل سے بیگ کو بند کرنے اور سامان کو اندر لے جانے میں میرے 2 منٹ بھی صرف نہیں ہوئے۔ 5 منٹ بعد میں پھر ناشتے کی میز پر تھا، جہاں میرے کھانے کے لیے بہت کم بچا تھا، مگر میں نے اسی پر اکتفا کیا جو میرے مقدر میں تھا۔ ناشتے کے بعد میں نے اسے سگریٹ پیش کی اور اسے معذرت کی کہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں اور بعض اوقات مذاق میں حد سے بڑھ جاتا ہوں۔ میرا مقصد اس کی بے عزتی ہرگز نہیں تھا۔ جب وہ رخصت ہوا تو بہت خوش تھا اور اس نے رازدارانہ طور پر مجھے یہ بھی بتایا کہ خواجہ اکبر کو زیر دفعہ 451 ضابطہ فوجداری سزا ہو جائے تو اس کی ترقی یقینی ہے، اور سزا اس لیے یقینی ہے کہ مدعی بہت اونچے لوگ ہیں۔ کیا رضوی صاحب بھی سزا دلوانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے اسے یقین دلایا۔ میں بات کروں گا انکل سے اور انکل بات کریں گے مجسٹریٹ سے، اور سمجھ لو کہ خواجہ اکبر گیا اندر۔ خوشی میں اس نے موٹر سائیکل سے متعلق کسی بیگ کی طرف دیکھا تک نہ، 2 تار آپس میں ملائے اور کک مارنے کے عمل میں مصروف ہو گیا۔ اس کا سانس اکڑنے ہی والا تھا جب موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ خامتے اس نے آخری بار مجھ سے مصافحہ کیا اور دندناتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اکرام شیخ سے بات کی اور پیٹرول پمپ کی پہلی جنگ کے اسباب، واقعات اور نتائج سے مطلع کیا، ذرا معلوم کرنا اپنے طور پر کہ متعلقہ تھانے میں کسی نے رپورٹ لکھوانے کی حماقت تو نہیں کی ہے۔ میں نے کہا وہ تو میں کر لوں گا۔ شیخ نے کہا تم خدا کے لیے اس کار کو لے کر مت نکلنا، اسے میں بھی ڈینٹ پینٹ کے لیے دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا نیا رنگ ہونے کے بعد نئی لگے گی اس پر، میرا مطلب ہے سیٹ پر، ویسے تو تم عقل مند ہو۔ دریچہ شک وہ میں 2 دھلا کے صاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پھر لائن کٹ گئی، شاید کوئی آ گیا تھا۔ میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی پھر بجنے لگی۔ اسلام آباد سے ضامن رضوی صاحب بات کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ انکل، میں نے خوش دلی سے کہا خیریت تو ہے وہاں؟ ابھی تک تو خیریت ہے، رضوی صاحب نے کہا تم رات کو کہاں تھے؟ 2 مرتبہ فون کیا تھا میں نے۔ اچھا، میں نے حیرت کا اظہار کیا، میں تو کہیں گیا ہی نہیں، ذرا جلدی سو گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے ایک آدمی کو بھیجا تھا تمہیں چیک کرنے کے لیے 9 بجے کے قریب۔ وہ اس وقت میں کھانے کے لیے نکلا تھا، 10 بجے تک لوٹ آیا تھا۔ میں نے سنبھل کر کہا اچھا، وہ تم نے اجازت کے لیے درخواست دی تھی، کب آ رہے ہو یہاں؟ انہوں نے مطمئن ہو کے کہا بس انشاءاللہ آج نہیں تو کل۔ میں نے کہا مسز شیروانی کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کی حالت اچانک سنبھل گئی ہے، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ حالت اسی طرح اچانک بگڑ بھی سکتی ہے۔ دوا یا علاج نہیں، یہ ان کی اپنی قوت ارادی ہے جو انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے، یا یوں سمجھ لو کہ قدرت کا مقرر کیا ہوا وقت ابھی نہیں آیا۔ ابھی تو وہ پوری طرح ہوش میں ہیں اور لیٹے لیٹے سب انتظامات اپنی نگرانی میں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے انتظامات؟ میں نے بے خیالی میں کہا فوزیہ کی رخصتی کے آج ساپیر کے بعد نکاح ہے، رضوی صاحب نے کہا۔ اچانک میرے ارد گرد ایک محیب سناٹا مسلط ہو گیا، پھر جیسے شہر ایک خاموشہ کی زمین شک ہو گئی اور گزرے ہوئے وقت کی یادوں کے قبرستان سے ان گنت ڈھانچے نکل آئے۔ وہ اپنے استخوانی ہاتھ اٹھا کے میری طرف اشارہ کر رہے تھے۔ سنا تم نے؟ فوزیہ اپنے گھر جا رہی ہے، دلہن بن کے رخصت ہو رہی ہے۔
تمہاری محبت کو، تمہارے وعدوں کو اور تمہارے خوابوں کو اس نے نفرت کا زہر دے کر قتل کر دیا ہے۔ پیار کا امرت دینے کے بعد یہ زہر بھی تم ہی نے فوزیہ کو دیا تھا۔ تم ان سب امیدوں کے قاتل ہو جو آسے بن کے مرتے دم تک اس کا پیچھا کریں گی۔ کوئی اپنے ماضی سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ یادوں کے گلاب اگر خاردار کیکٹس بن جائیں تو اس آزار سے نجات کوئی مستقبل نہیں دے سکتا، خواہ اس میں ہر خوشی، ہر آسائش اور ہر آرزو کی تکمیل کا سامان ہو۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ رضوی صاحب نے کب بات ختم کی اور کیا کہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ریسیور ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اور بالکل اکیلا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ آخری بار فوزیہ سے معافی مانگ سکتا۔ باہر آ کے میں نے کار کی پچھلی سیٹ نکالی اور اسے اٹھا کے دھونے کے لیے اندر لے گیا۔ صابن سے اسی طرح رگڑ کر دھونے اور خشک کرنے کے بعد میں نے اسے پھر فٹ کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ لہو کے داغ دھونے سے کبھی نہیں جاتے اور اگر سائنٹیفک ٹیسٹ لیے جائیں تو 1000 بار دھونے کے بعد بھی ان کا سراغ ملتا ہے، مگر مجھے ایسے کسی ٹیسٹ کا اندیشہ نہ تھا۔ ڈکی میں ایسا کوئی داغ نہ تھا کیونکہ کٹے ہوئے سر سے رسنے والا خون جم کر بالکل خشک ہو چکا تھا اور میں نے اسے ڈکی میں رکھا تھا تو توریے میں لپیٹ کر۔ اس کے باوجود مجھے یہ خیال ضرور تھا کہ کہیں وہ موٹر سائیکل والا پھر نہ آ دھمکے۔ یہ عین ممکن تھا کہ وہ سارا دن مصروف رہے اور شام کو گھر پہنچنے سے پہلے بیگ نہ کھولے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے ابھی معلوم ہو جائے۔ وہ کہیں موٹر سائیکل کھڑی کرے تو کوئی کتا اس کے بیگ کو دیکھ کر بھونکنے لگے۔ یہاں تو میں نے اسے ٹال دیا، لیکن اپنی موٹر سائیکل کی تلاشی وہ فوراً لے گا۔ اس کا ذہن فاکس ویگن کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور اگر اس نے میر محمد کا سر برآمد کر لیا تو وہ یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ کتے بلا وجہ نہیں بھونک رہے تھے۔ اس میں شبہ کی بات ہی نہ ہوگی کہ وہ سر بیلنس کے تھیلے میں ڈالا، لیکن اس کے پاس ثبوت کوئی نہ ہوگا۔ اگر یہ ایک بڑے پولیس افیسر کا گھر نہ ہوتا اور یہ گاڑی رابعہ کاری ایڈوکیٹ کی نہ ہوتی تو وہ مجھے CIA کے تھانے میں الٹا لٹکا کے ثبوت بھی حاصل کر لیتا اور مجھے اعتراف جرم بھی کرا لیتا، مگر وہ میرا رویہ دیکھ چکا تھا، اس کے قابو میں آنے والا شخص نہیں تھا۔ میں نے اپنی بلا اس کے سر رکھ دی تھی۔ وہ عقل مندی سے کام لے گا تو ہنگامہ کیے بغیر اس سر کو کسی اور کے حوالے کر دے گا یا کہیں پھینک دے گا۔ دوسرے کاغذات کے علاوہ میں ٹیپ کو بھی گھر میں رکھ چکا تھا، تب میرے لیے ضروری تھا کہ میں فوراً گھر سے نکل جاؤں۔ اگر وہ لوٹ کر آئے تو بھی میرا اس سے سامنا نہ ہو۔ حفظ ما تقدم کے طور پر یہ بندوبست بھی ضروری تھا کہ وہ مجھے پھنسانا چاہے تو میں اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دوں، یہ ثابت کر دوں کہ میں گھر سے باہر تھا۔ چنانچہ اسے ملاقات کا کیا سوال۔ اس کام میں 2 افراد میری مدد کر سکتے تھے، ایک استاد ٹیڈی، دوسرا عبد الودود منظر۔ استاد ٹیڈی کا پتہ ٹھکانہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے منظر سے مل کر اپنے دفاعی انتظامات مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ناشتے کا آثار مٹائے، سارے دروازے مقفل کیے، پھر میں فاکس ویگن لے کر نکلا۔ کونے والے گھر کے سامنے ایک اور فاکس ویگن کھڑی ہوئی تھی جسے میں عموماً وہاں کھڑا دیکھتا تھا۔ اس کے چلنے کی نوبت بہت کم تھی، اس پر گرد خشک پتے اور پرندوں کی غلادت 2 ہفتے تک کوئی صاف نہیں کرتا تھا۔ آج بھی اس کی حالت مالکوں کی عدم توجیہی کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ شاید اسے چلانے والا یہاں تھا ہی نہیں، یا گھر والوں کے پاس کوئی دوسری بڑی گاڑی آ گئی تھی، چنانچہ پرانی گاڑی قسم پرسی کا شکار تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کو اس کے پاس لے جا کر روکا، چند منٹ ادھر ادھر دیکھا، پھر میں نے اپنی چابی سے دوسری فاکس ویگن کا دروازہ کھولا۔ اس کی گرد آلود سیٹ کو اٹھا کر اپنی گاڑی تک لا کر میں نے اپنی گاڑی کی سیٹ ہٹائی، اس کی جگہ دوسری سیٹ فٹ کی اور اپنی سیٹ دوسری فاکس ویگن میں لگا کے دروازہ پھر مکفل کر دیا۔ چند گزرنے والوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کسی قسم کا شک کیے بغیر گزر گئے۔ دونوں گاڑیوں کی سیٹ اوریجنل تھی، یعنی کالے رنگ کی دانے دار ریگزین سے بنی ہوئی۔ دوسری فاکس ویگن کے بالغ کو تبدیلی کا احساس نہیں ہو سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ وہ حیران ہوگا کہ پیچھے والی سیٹ اتنی صاف کیسے ہو گئی۔ اسی حیرت کا اظہار اس ٹینٹر پینٹر نے بھی کیا جسے میں نے فاکس ویگن سفید رنگ کرنے کے لیے دی۔ پچھلی سیٹ کی گرد دیکھ کر اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میں نے کافی دن بعد گاڑی کو چلایا ہے۔ میں نے اسے اتفاق کیا، ایسی بگڑی شکل والی فاکس ویگن کو لے کر شہر میں پھرنا کوئی آسان کام ہے؟ لوگ کم اور دوست زیادہ ہنستے ہیں۔ میں نے کہا اب آپ فکر نہ کریں، ایک دم لشکارہ مارتی ہوئی نکلے گی، نہیں بھی کیا مقابلہ کرے گی اس کا۔ وہ بولا اور یہ کام کتنے دن میں مکمل ہو جائے گا؟ میں نے کہا 10 دن تو لگیں گے صاحب۔ وہ بولا یہ رنگ سکریپ کرنا پڑے گا، پھر نیا استر، اس سے پہلے 4-5 دن ڈینٹر لے گا، ڈیکو پینٹ ہوگا اصلی جناب۔ ٹھیک ہے، مگر گاڑی لینے میں نہیں آؤں گا، وہ بیگم صاحبہ آئیں گی جن کی گاڑی ہے، بہت بڑی وکیل ہیں مس رابعہ کاری۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ پولیس تفتیش کرتی ہوئی آئے اور لال گاڑی دے کر سوال کرے تو وہ کہہ دے کہ گاڑی ایک خاتون وکیل کی ہے۔ میں نے اسے 500 روپے بطور ایڈوانس دیے اور پیدل روانہ ہو گیا۔ شہر اجڑا سا تھا، فضا بے رنگ تھی اور ہوا خاموش۔ اوپر آسمان کی ویرانی میں بہت بلندی پر اڑنے والے پرندے ایک میکانکی انداز میں محو پرواز تھے۔ نیچے زمین پر جنت سے نکالے ہوئے انسان زندگی کا بوجھ ڈھو رہے تھے، بقا کی جد و جہد میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خاطر ایک دوسرے کا گلا تک کاٹنے کے لیے تیار تھے۔ حصول دولت کی صحیح رائےگاہ کو ہی اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے، جس کی ابتدا عدم وجود پر تھی اور انتہا بھی عدم وجود پر۔
ایک صفر کی اضافے سے ایک کا انسا کیا بنتا ہے؟ 10 100 1000 لاکھ کروڑ پہلے صفر سے آخری صفر تک کے سفر میں آدمی کو کیا ملتا ہے؟ ثواب و عذاب، نیکی بدی، دکھ سکھ، ان سب کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ میں بے حد کنوتی ہو رہا تھا اور اس کے اسباب واضح تھے۔ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کے میں رو سکتا، نہ محسن، نہ رابعہ اور نہ شیلا۔ خون کے سب رشتے سرد کے ادھر یا ادھر انسانوں کی درندگی کی بھیڑ چڑھ گئے تھے۔ چنانچہ میں نے نئے رشتے استوار کر لیے تھے اور انہی کو بیساکھی بنا کر زندگی کا سفر طے کر رہا تھا۔ اب میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ 250 میل دور اسلام آباد میں فوزیہ دلہن بن رہی تھی۔ کیا بیٹیاں ایسی ہی رخصت ہوتی ہیں ماں باپ کے گھر سے؟ نہ جشن، نہ ہنگامہ مسرت، نہ ڈھولک کی تھاپ اور چوڑیوں کی جھنکار پر گائے جانے والے ودائی گیت، نہ سکھیوں ہجوریوں کی شوخی سے کھنکتے کہہ کے فرشتہ اجل دروازے پر دستک دے جا رہا ہے، جلدی کرو جلدی، کیونکہ وقت بہت کم ہے، دیر کیسی ہے؟ بسم اللہ کیجئے مولانا صاحب، بسر شیروانی، دس از نو ٹائم خام، مگر میں کیا کروں؟ بس ماتا فوزیہ ناہید بنت احمد رضا خان شیروانی، تم کو مسمی ایاز احمد ولد غیاس احمد سے اپنا کل بائی وز حق بیر شریک قبول ہے؟ ویری سوری شیروانی صاحب، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ خاتمہ اچانک ہو سکتا ہے۔ جاؤ بی بی، اپنے گھر سدھارو، سدا سکھی رہو۔ سب کے چہرے سوگوار ہیں، بجھے بجھے ہیں، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے، سب آنسو کو پی رہے ہیں، زبردستی مسکرا رہے ہیں۔ وہ خوشی کہاں ہے جو رخصتی کے وقت اشکوں سے بھی یوں چھلکتی ہے جیسے دامن صاحب سے شفق کی سرخی، شب تار میں ستاروں کی ضیاء، آمد فصل گل، نامہ برخوا سے خوشبو۔ سکندر بخت بدبخت، تیرے مقدر کی خوشی کیا ہوئی؟ کاتب تقدیر تجھ پر اتنا نامہرباں کیوں ہوا کہ مسرتوں کے لازوال لامحدود خزانے تیرے اپنے نہ رہے؟ تو صحرا کے اس پیاسے مسافر کی طرح حیران و سرگرداں ہے جس کی چھاگل کا آخری قطرہ اب بھی ریت نے پی لیا ہو۔ یہاں جو کچھ ہے اپنے اپنے وقت کا پیمانہ ہے۔